بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے چند باتوں کی وضاحت کرنی ہے کہ آیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا اس کا شرعی طور پر کیا مسئلہ ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ تو آپ یہ بات واضح طور پر سن لیں کہ شرعی طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا اس کی پابندی نہیں ہے، اور شرعی طور پر ماں باپ سے الگ رہنا اس کی بھی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ خوش اسلوبی سے ماں باپ سے الگ رہتے ہیں تو شریعت اس کو برا سمجھے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ شریعت نے آپ کو پابند کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے یا ان سے الگ رہنا ہے۔ اس کی شریعت میں کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ جہاں بھی کوئی جس طرح رہنا چاہے شرعی طور پر اسے اجازت ہے۔ اگر ماحول ایسا بن جائے کہ ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہو، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، بہن بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہو، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو الگ کریں تاکہ اطمینان سے وہ اپنی لائف گزاریں۔ اگر والد صاحب نے غصے میں آ کے کہا، کسی کو غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ الگ ہو جائیں، تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں، اس صورت میں آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ بنیاد کیا ہے جس کی وجہ سے غصہ کیا گیا ہے، غصے میں آ کے کہا ہے جی آپ الگ ہو جائیں۔ تو کیا آپ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے حالات بگڑ رہے ہیں، ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ ان سے ادب سے اجازت لے کر الگ رہ لیں، ماں باپ کا خیال کرتے رہیں کہ اس حد تک مسئلہ نہ پہنچ جائے کہ آپ انتظار کریں، اس حد تک مسئلہ پہنچ جائے کہ دوریاں ہو جائیں، بغض آ جائے۔ اس سے پہلے آپ الگ ہو جائیں، خوش اسلوبی سے ماں باپ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، ان کی خدمت کریں، لیکن اپنا سیٹ اپ تھوڑا الگ کر لیں۔ باقی شریعت آپ کو پابند نہیں کرتی کہ آپ نے انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ دیکھیں، جس وقت دل میں بغض آ جائے، بہت بڑی لڑائیاں شروع ہو جائیں، تو پھر نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ اس لیے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ اچھی طرح رہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ رہنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ الگ ہو جائیں، یہ مناسب ہے۔ لیکن اگر آپ قربانیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کی برکتیں بہت ہیں، ہاں جی، فائدے بہت ہیں، برکتیں بہت ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنا ہے کہ میاں بیوی الگ گھر میں رہیں، اسلام اس کا کہتا ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن کریم میں آپ پڑھیں قرآن کریم کی آیات، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سب کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حقوق بہن بھائیوں کے ہیں، ماں باپ کے ہیں، ان کے حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی یہ نہیں کہ مغرب مشرق کی طرف منہ کر لیں، نیکی یہ ہے کہ آپ آگے فرمایا رشتہ داروں کو حق ادا کریں۔ اگر آپ الگ رہ کر ماں باپ کا زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں، الگ ہو جائیں۔ اگر ساتھ رہنے پر راحت ہے تو آپ ساتھ رہیں، لیکن جب بھائی جوان ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں، تو آپ دیکھیں کہ شرعی احکام جو ہیں وہ مد نظر نہیں رکھے جا رہے، بے پردگی ہو رہی ہے، شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تو نظام دھرم برم ہو رہا ہے۔ تو اس وقت خاوند کو چاہیے، لڑکی کو چاہیے کہ وہ خوش اسلوبی سے الگ ہو جائے۔ دیکھیے کہ نیکی نہ الگ رہنے میں ہے، نہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں، کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں گے تو نیکیاں ملے گی، الگ رہیں گے تو نیکیاں نہیں ملیں گی۔ نیکی اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں، وہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کر کریں تو بھی بہتر، اگر آپ الگ رہ کر کریں تو بھی بہتر۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے چند ضروری باتیں تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔